اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ہم مل کے اٹھا لیں گے، ہم مل کے اٹھا لیں گے جوان لال کا لاشا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، 18 برس والے کا سر گود میں لے کر میں نعت علی پڑھتے رہوں گے، اے برادر تم سینہ اکبر سے نکالو گے جو نیزہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، جو زخم لگے ہیں وہ دکھائے گا نا تم کو، وہ ایڑیاں رگڑے گا سنبھالے گا تمہیں کون، میں مانگوں مگر مجھ سے چھپا ہی نہیں سکتا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، میں جانتی ہوں کیسے جوان ہوتے ہیں بیٹے، اور دیکھنے پڑ جائیں اگر کے جنازے، اب میں بھی سمجھ سکتی ہوں اولاد کا صدمہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اور بابا میرے بابا کی صدا دے تو رہا ہے، آواز سے لگتا ہے بہت دور گرا ہے، لوگ ہاتھ میرا تھام بہت دور ہے جانا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا۔ بابا ابن صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مقتل میں تم کو اے علی اکبر کے قاتلو، آئی تو ہوگی یاد جوانی رسول۔ بہت خوبصورت کلام محمد علی رضا نے پڑھا، تو میں ججز کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلے شاعر اہل بیت زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے دیجیے۔ علی رضا، آپ نے میر تکلم صاحب کا کلام آپ نے نوحہ پڑھا، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ نوحے میں جو فیل آنی چاہیے تھی اس پر تو میرے سے زیادہ اکبر صاحب اور بھائی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن پھر بھی میں ایک بالکل ایک عام سامع ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، بحیثیت شاعر نہیں، کہ اس میں جو نوحے کی فیل تھی
بیٹا اس میں مجھے ابھی کمی محسوس ہوئی، اور وہ جو ایک والہانہ پن ہوتا ہے نوحے کے اندر، اور نوحے کے مصائب میں جو ہے وہ سب سے پہلے پڑھنے والا ان مصائب کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، تو وہ مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، اچھا پڑھا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اور بہتر طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا۔ باقر بھائی اس کا مطلع ذرا دیکھیے، آپ کے سامنے کلام پڑھا ہوا، جی ہاں، اب جو پڑھیے گا مطلع اس کا۔ اکبر کے جنازے پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ ہے یہ پا ہے، ہاں یہ یک حرفی وزن کے ساتھ آتا ہے۔ یہ میں وضاحت کروانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ اس میں عموماً لوگوں کو فرق نہیں پتہ، یہ بڑی ہی پا کا جو فرق ہے کامن، بڑی ہی ایک مطلب کہ ہر جگہ جہاں آپ جاتے ہیں تو اکثر ہر دوسرا تیسرا جو نوحہ پڑھنے والا ہے یا سلام منقبت پڑھنے والا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے پا۔ مثلا اکبر کے جنازے پا مجھے لے چلو بھیا، اب یہ وزن میں بھی ہو گیا اور اس کی ادائیگی بھی درست ہو۔ اور اگر آپ اس کو جب پڑھیں گے لے میں جا کے جب آپ پڑھیں گے تو جب آپ، کیونکہ دیکھیے لفظ اپنے اندر خود ایک ردھم اور ٹیمپو رکھے ہوئے ہیں، اگر اس کا تلفظ ٹھیک کر لیا آپ نے تو اس کا ٹیمپو بنانے میں آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ خود ایک لے میں آ رہا ہے۔ جی اب آگے بڑھتے ہیں، میں استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ رائے دیجیے۔ جی ماشاءاللہ بچے نے اچھا پڑھا ہے، بالکل اسٹریٹ پر ہے، کوئی اس میں اتراؤ چڑھاؤ، کوئی یعنی کہ سادہ سادہ پڑھا سر میں ہے، لیکن سادہ پڑھا ہے، بالکل سادہ، کہ جیسے واقعی کوئی بچہ پڑھ رہا ہے۔ واہ، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی عمر کے حساب سے انہوں نے اس کو سیدھا سیدھا پڑھ دیا ہے۔ یہی لگا لے، لیکن سیدھا سیدھا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اصل میں یہ بات وضاحت ضرور کیجئے گا کہ اس کو کیا اس میں تبدیلی کرنی چاہیے؟ نہیں، اس میں فیلنگ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، جی جی کہ اس میں فیلنگ لانی کہ اکبر کے جنازے پہ بڑی جی وہ ڈینجرس یہ مسئلہ لکھا دل ہوا ہے، دوز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس حساب سے پڑھنا چاہیے سر، بالکل وہ سادہ ہی جیسے بندہ روڈ پہ کھڑا ہو کے پڑھتا اسی ہے۔ وجہ سے وہ فیلنگ میں ذرا کمی بھی آتی جی کہ اگر اس کو سادہ نہ فیلنگ کے ساتھ آتا تو پھر آنسو بھی آ جانے تھے۔ اچھا کلام ہے تو بیٹا فیلنگ کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کرو اور مزید سیکھو، اس کو پڑھو۔ نیچے جب تم آتے تھے تو ہر کسی خروش بھی آ رہی تھی، جی وہ چلو تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن یہ کہ سر بھی تقریباً ٹھیک ہی تھا، لیکن فیلنگ بالکل نہیں تھی، اس پہ غور کرو، ٹھیک۔ جی سبیب عابدی صاحب، وہ فیلنگ والی بات جو ہے نا اس کو تھوڑی سی مزید وضاحت بھی کیجیے گا، فیلنگ نہیں ہوتی تو پھر نوحہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے پہلے بھی ظاہر ہے مسلسل اس بات پہ توجہ دلا رہے ہیں پڑھنے والوں کی، اور دیکھیں فیلنگ کے بغیر نوحہ تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا نا، جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ سامنے والے تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری بات جیسے ہی استاد نے کہی کہ انہوں نے جو پڑھا ہے سر بھی صحیح لگ رہے تھے، سب صحیح تھا، کوئی ایسی خاص غلطی نہیں آئی، کلام کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان طریقے سے اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں، بہرحال نوحہ ہے۔ لیکن اب اس کلام کو خاص اگر آپ نے بنانا تھا تو اس کا ایک ہی حل تھا کہ آپ اس کے اندر فیلنگ ڈالتے۔ وہ سب سے ضروری چیز ہے کہ جہاں پر ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اتنا ہی پڑھیں کہ جتنا اوریجنل پڑھا ہوا ہے، ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں، لیکن جو اوریجنل پڑھا ہوا ہے اس کے اندر فیلنگ بہت ہے، اس کے اندر نوحیت ہے، اس کے اندر سوز ہے، وہ سوز ابھی نہیں سننے کو مل رہا تھا۔ آپ نے پڑھا صحیح، سر میں کوئی خرابی ایسی نہیں تھی، سب جگہ بالکل ٹھیک پڑھا، لیکن اس کے اندر فیلنگ نہیں تھی۔ جب فیلنگ نہیں آئے گی کسی نوحے میں تو وہ نوحہ اپنا اثر رکھتا ہی نہیں ہے، پھر نہ آپ خود اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔